تبلیغی جماعت کی مخالفت کرنے والوں کو ہم تبلیغی جماعت کے جو بیانات ہیں ان کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت سب سے پہلے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتی ہے۔ سب سے عظیم اور جامع دعوت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہی پاک کلمہ دے کر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب انسانوں پر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں۔ لا تعبدوا الا ایاہ، نہ عبادت کرو کسی کی مگر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق ایک اللہ۔ ولا نعبد، اور نہ عبادت کرو کسی کی الا ایاہ، مگر ایک اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق کی عبادت کرو۔ اس میں توحید جامع توحید ہے۔ اب تبلیغی جماعت پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہی احکم الحاکمین ہے، سب حاکموں پر حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں، اللہ ہی حق ہے، مالک الملک رب ذوالجلال ہے، رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کرنے والا، اپنے بندوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، ہادی برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کو طلب کرے گا اللہ رب العالمین اس کو ضرور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک معبود برحق ہدایت کو سب سے عظیم نعمت قرار دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا۔ ہدایت اور دین حق، سیدھا راستہ دے کر بھیجا۔ جو بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کرے گا، ہم نے آپ کو منتخب فرما کر محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جو بھی پیارے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی تمام عبادات کو قبول فرمائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر کوئی عبادت بھی کی جائے وہ قابل قبول نہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کی اتباع میں جو عمل کیا جائے گا وہی قابل قبول ہوگا۔ آپ کی اتباع سے ہٹ کر کوئی عمل کیا جائے ہم اسے قبول نہ کریں گے، اس کو مردود کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عمدہ پاکیزہ شریعت دے کر بھیجی ہے۔ جس پاک رسول کو یہ شریعت دے کر بھیجا گیا ہے، وہ پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ہیں، جس کو اللہ رب العالمین محبوب رکھتے ہیں۔ رسول بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، رسولوں کے امام بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ کیسے عظیم اولو العزم نبی کے ہم امتی ہیں۔ پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے ہم پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہے وہ نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر 5 وقت نماز کو فرض قرار دے دیا گیا، جو کسی حال میں معاف نہیں الا شرعی عذر کے۔ اس میں جتنا رخصت ہو وہ علماء حق سے رہنمائی لے کر انسان اس عمل کو اس انداز میں پورا کر سکتا ہے۔ 5 وقت جو اہتمام کے ساتھ باقاعدگی سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرمائیں گے۔
جس کی رب تعالیٰ ذمہ داری لے لے تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کو کتنا خوشی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس کے لیے آخرت میں جنت کا وعدہ ہے تو کیا دنیا اس کی کمزور ہوگی؟ نہیں، دنیا کا وعدہ بھی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نمازی آدمی کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، اس کو برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ نماز کا تحفہ ملا ہے یہ بڑا عظیم انعام ہے، یہ تو مومن کی بیراج ہے۔ ایمان والے نماز کے ذریعے اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے رب تعالیٰ کو ملتے ہیں، اپنے رب تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نمازی آدمی سے خوش ہوتے ہیں، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز کا پابند دیکھو، مسجد کا آتی دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ اگر کسی شخص سے نہ جانے میں کبھی کسی کمزوری کی وجہ سے بھول چوک ہو جائے لیکن وہ ایماندار ضرور ہوگا، اس کا ظالمانہ انداز نہیں ہوگا، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی حق ہے۔ نماز کے ساتھ ہمیں فرمایا گیا کہ علم حاصل کرو، حلال حرام، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے کہ اتنا علم وہ ضرور سیکھے کہ جس سے ایک مسلمان کو اسلام والی زندگی گزارنے کا معلوم ہو، پتہ ہو، اور اللہ رب العالمین کی یاد سے کسی لمحہ بھی غافل نہ ہو۔ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے رب کو دل کی گہرائیوں سے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تمہید کرتا رہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اپنی غفلت میں گزری ہوئی زندگی پر استغفار کرے، صدق دل سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے پیارے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود السلام پڑھتا رہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم سلما تسلیما کثیرا کثیرا۔ خوب کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود السلام پڑھتا رہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی ہو، حسن سلوک ہو، اچھا برتاؤ ہو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے، غریب مسافر محتاج بیوہ یتیم مسکین کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ کوئی شخص ایک بیمار شخص کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العالمین اتنے خوش ہوتے ہیں، فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے بندے کی بیمار پرسی کے لیے گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس شخص کے لیے تم دعا کرو، کہ یہ کتنے عظیم عمل کے لیے گیا ہے جو مسلمانوں کی مشکل میں کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی ایک شرعی حاجت کو پورا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم خیر خواہی کرنے والے ہوں، اچھے اخلاق سے عمدہ اخلاق سے پیش آنے والے ہوں، بڑوں کا ادب کرنے والے ہوں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں، علماء حق کی قدر کرنے والے ہوں۔ اسلام ہمیں بہت عمدہ تعلیم دیتا ہے، تمام اعمال کو خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے کرنے والے ہوں، مخلوق کے لیے نہ ہو، اور ہر عمل اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اسے اخلاص والا عمل کہا جاتا ہے۔ اخلاص کے لیے خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے، محبت کے لیے، محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ایک کھجور کا دانہ بھی صدقہ دو گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اخلاص ایک ایسا عظیم عمل ہے
جو عمل بھی کیا جائے خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی جل شانہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا جائے، مخلوق کو دکھانے کے لیے سخاوت نہ کی جائے، مخلوق کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے۔ قیامت کے دن فرمایا جائے گا کہ جس کے لیے جو عمل کیا تھا وہ اس کا بدلہ اس سے لے لے، جس نے رب تعالیٰ کے لیے عمل کیا تھا وہ اپنے رب سے اس کا اجر لے لے۔ اللہ رب العالمین بے حساب اجر عطا فرمانے والے ہیں، اپنی شان سے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق سبحانہ و تعالی جل شانہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے عمل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے کہ تمام نیک اعمال میری زندگی میں آ جائیں، ہر مسلمان کی زندگی میں آ جائیں، کافر بھی اسلام میں داخل ہو کر ان نیک اعمال کو کرنے والے بن جائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں نکل کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا جاتا ہے، اس میں قربانی دی جاتی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اپنا مال اپنی جان لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا، کسی سے سوال نہ کرنا، خالص اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین حق کو لے کر آئے اس دین کو پھیلانے کی نیت سے یہ دین اسلام، دین حق پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، بلکہ قیامت تک آنے والا ایک ایک انسان، مرد عورت جو بھی ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ اس اسلام کو قبول کر لے۔ ہم اس ذریعہ بنیں کہ قیامت تک آنے والے انسان یہ ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں، اپنے 4 مہینے لگا کر پہلے اس کام کو سیکھ لیا جائے، اس کی ترتیب کو سمجھ لیا جائے، پھر تو ایک بزرگوں کے نصاب کے مطابق دین اسلام کی ایک ترتیب شریعت کی روح میں، شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مشورے کے ساتھ اس کام کو چلایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری دنیا کے کونے کونے تک جماعتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے، بزرگوں کا مشورہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس معیار پر ہے، کس کے کیا تقاضے ہیں، کس کو بھیجنا مناسب ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی تبلیغی جماعت والے ایسے غیر شرعی کام نہیں کرتے کہ جس کو چاہا کہ چلو تم بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلے جاؤ۔ نہیں، تمام معاملات کو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا معاملہ کیا ہے، اس کا تجارت کا معاملہ کیا ہے، اس کے حالات کے پیش نظر تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے مشورے کے ساتھ پھر تشکیل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے۔ جماعتیں پوری دنیا میں الحمدللہ دین اسلام کا کام کر رہی ہیں، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور مسلمان اپنی اصلاح کر رہے ہیں، گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت سے پوری دنیا میں یہ عزت اور عظمت سے اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین حق کو لے کر آئے اس دین حق کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کچھ حضرات غلط فہمی کا جو شکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل کر اپنی غلط فہمی کو دور کریں۔ 4 مہینے نہیں لگا سکتے، 40 دن لگا لیں، 40 دن نہیں لگا سکتے 3 دن لگا لیں، اگر 3 دن بھی آپ نہیں لگا سکتے، ہر جمعرات کو مرکز میں اجتماع ہوتا ہے، عصر کے وقت چلے جائیں، عصر کا بیان سنیں، مغرب کا بیان سنیں، پھر تشکیل دیکھیں کہ کس طرح تشکیل ہوتی ہے۔ مغرب کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین حق کی سربلندی کے لیے راہ حق میں کس طرح سے قربانیاں دی۔ صحابہ اکرام اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، رات کا قیام ہوتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ کر پوری امت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پھر بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد پھر تشکیل ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں جماعتیں نکلتی ہیں۔ جب تم جماعتوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھو گے تمہارے آنکھیں آنسوؤں سے بہہ جائیں گی، تمہاری آنکھیں نم ہو جائیں گی،
اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو، جماعت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجتے تھے، اس کو دور تک دیکھتے رہتے تھے، اور جب تک جماعت لشکر نظر آتا تھا اس کو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہوتی تھی اور لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا رہے ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راستے میں قبول فرمائے، ہمیشہ کے لیے قبول فرمائے، خالص اپنی خوشنودی اور رضا کے لیے قبول فرمائے۔ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے راستے میں قبول فرما، غلط فہمیاں دور فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، اتفاق عطا فرما، سب کو مل کر دین اسلام کا کام کرنے والا بنا۔ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی غلط فہمیاں ہوں، اللہ رب العالمین ان کو دور فرما۔ جہاں بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق سب کی مدد اور نصرت فرما، مشکلیں آسان فرما، سب کا حامی اور ناصر مددگار بن جا۔ اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی جائز حاجتیں عزت کے ساتھ پورا فرما، سب کی مشکلوں میں سب کی مدد فرما۔ جب ہماری موت آئے تو اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اپنی یاد میں موت عطا فرما، اپنی محبت میں موت عطا فرما، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں موت عطا فرما، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا مقدر فرما، جنت الفردوس میں اپنی رضا کے ساتھ اپنے دیدار عطا فرما۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و آبائہ و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریاتہ و بناتہ و اہل بیتہ و اصحابہ و اخیار امتہ اجمعین برحمتک اللہ الرحمن الرحیم وبارک وسلم سلما تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔